بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی رسولہ الکریم وآلہ الاطیبین الاطہرین المعصومین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز، کیسے ہیں؟ امید کرنا آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دروس فی علم الاصول حلقہ ثالثہ کا سبق نمبر 209 آغاز کر رہے ہیں، جس میں عنوان قرار دیا گیا کتاب کی عبارت ارکان و منجزیت العلم الاجمالی سے لے کر الرکن الثانی تک۔ طلاب کرام عزیز، آج کے درس میں جن نکات کو محور گفتگو قرار دیا گیا ہے وہ یہ ہیں: نمبر 1، منجزیت علم اجمالی کے ارکان کی وضاحت کی جائے گی، یعنی وہ ارکان، وہ اجزاء اگر ہیں مکمل طور پہ تو علم اجمالی مکلف کے لیے منجزیت پیدا کرے گا۔ ان میں سے دوسرا نقطہ ہے رکن اول کی وضاحت کی جائے گی آج کے درس میں۔ آئیے عبارت کو ملاحظہ فرمائیں۔ ارکان و منجزیت العلم الاجمالی، بحث ہماری علم اجمالی کے مراحل و مراتب کے بارے میں چل رہی ہے۔ ان مراحل میں سے ایک ہے علم اجمالی کی منجزیت کے ارکان و اجزاء، یعنی وہ ارکان ہیں تو منجزیت بھی ہے، وغیرہ منجزیت نہیں ہے۔ نستطيع ان نستخلص مما تقدم ان قاعدة منجزیت العلم الاجمالی لها عدة ارکان۔ ہم نے قدرت پیدا کر لی ہے کہ ہم نتیجہ نکالیں ان مباحث میں سے جو بیان ہو گئیں، وہ نتیجہ یہ نکالیں کہ منجزیت علم اجمالی کے قاعدے کے چند ارکان، چند اجزاء ہیں جن کے ہوتے ہوئے علم اجمالی منجزیت پیدا کرتا ہے، یعنی قاعدے منجزیت اجمالی صدق کرتا ہے۔ ان ارکان میں سے الرکن الاول، پہلا رکن ہے نمبر 1 کہ علم اجمالی منجزیت تب پیدا کرے گا جب جامع بین تکلیفین کے بارے میں علم ہو، وجود العلم بالجامع، جامع یعنی وہ قدر متیقن دو تکلیف میں سے، اذ چونکہ لولا العلم بالجامع، اگر جامع کے بارے میں علم نہیں ہوگا بلکہ جامع کے اطراف میں سے ایک طرف کے بارے میں ہوگا تو لکانت شبہۃ فی کل طرف بدویۃ، تو شبہ ہر طرف میں بدوی ہو جائے گا، ہر طرف کے اندر، وتجری فیہ البراءۃ شرعیۃ۔ فرض کریں دو طرف ہیں، نماز جمعہ، وجوب نماز جمعہ، وجوب نماز ظہر جمعے والے دن، ٹھیک ہے، ان کا جامع کیا ہے؟ نماز ضروری ہے، لیکن یہ پتہ نہیں کہ ظہر مجھ پر واجب ہے یا یہ جامع کا علم ہے، تو علم اجمالی منجزیت پیدا کرتا ہے۔ لیکن اگر جامع کا علم نہیں ہے تو پھر ہر شبہ، یعنی نماز ظہر کے بارے میں بھی آپ برات جاری کریں گے، نماز ظہر واجب نہیں، اور نماز جمعہ کے بارے میں بھی آپ برات جاری کریں گے، برات شرعیہ ما لا یعلمون کے ذیل میں، کہ اس کے ہمارے پاس بیان نہیں پہنچا، علم نہیں پہنچا، اس لیے لہٰذا یہ واجب نہیں ہے۔ ولا شک فی وفاء العلم بالجامع بالتنجیز۔ طلاب کرام عزیز غور فرمائے گا یہاں سے کہ علم اجمالی کی دو صورتیں ہیں، ایک علم وجدانی، علم اجمالی وجدانی، مثلا جب دو برتنوں میں سے ایک کے نجس ہونے کے بارے میں آپ کو یقین ہو تو یہ ایک علم وجدانی ہو۔ دوسرا علم اجمالی تعبدی، علم تعبدی، مثلا اگر مکلف کو یقین نہ ہو دو برتنوں میں سے کسی ایک کے نجس ہونے کے بارے میں، بلکہ اس پر بینہ قائم ہو، اور جو بینہ قائم ہو یعنی علم نہیں ہے، یقین نہیں ہے، بلکہ بینہ قائم ہے، تو دو برتنوں میں سے ایک کی نجاست کے بارے میں علم حاصل نہیں ہوگا، بلکہ شارع ہمیں پابند بیانائے گا کہ بینہ کی صورت میں، یعنی بینہ کی صورت میں پابند بنائے گا کہ علم وجدانی کی طرح اس کو، بینہ کو بھی سمجھیں، علم وجدانی کی طرح اس کو بھی قرار دیں۔ لہذا علم اجمالی وجدانی کہ منجز ہونے میں کوئی اشکال نہیں ہے، اختلاف ہی نہیں ہے۔ اختلاف ہے علم تعبدی کے بارے میں، علم اجمالی تعبدی کے بارے میں جو بینہ کے ذریعے سے حاصل ہو رہا ہے کہ یہ فلاں فرض دائیں طرف والا یا بائیں طرف والا برتن نجس ہے، یا بینہ قائم ہے کہ نماز ظہر واجب ہے،
کہ اب یہ کہ آیا یہ علم وجدانی کی طرح ہے یعنی بینا بھی ہمارا بھی یا علم وجدانی کی طرح نہیں ہے، اس کے بارے میں دو قول ہیں۔ ولا شک کا کوئی شک نہیں فی وفاء العلم بالجامع بالتنجیز ہے، یعنی جامع کے بارے میں جو علم اجمالی ہے وہ منجزیت کے لیے کافی ہے، منجزیت پیدا کرتا ہے فی معمول مقام اذا کان علما وجدانیا، جس کے بارے میں عرض کیا گیا جب علم وجدانی ہو، دو برتنوں میں سے ایک کے نجس ہونے کے بارے میں انسان کو یقین ہو۔ واما اذا کان ما یعبر عنہ، لیکن اگر وہ علم ہو جس کے بارے میں تعبیر کیا گیا بالعلم التعبدی، علم تعبدی یعنی جو بینا کے ذریعے سے قائم ہو فلا بد من بحث فی، اس میں اختلاف ہے، یعنی اس کی منجزت میں اختلاف، اس کی منجزت میں اختلاف نہیں علم وجدانی کی میں، وہ منجز ہے، اس کی منجزت میں اختلاف ہے، دو قول پائے جاتے ہیں، ایک وہی منجزت والا، دوسرا عدم منجزت والا۔ مثال یہ ہے کہ علم تعبدی کی ان تقوم البینۃ علی مثلا علی نجاست احد الاناءین، فرق دو برتن ہیں، دو برتنوں میں سے ایک فرق دائیں طرف والے برتن کے بارے میں بیانہ قائم ہوا ہے کہ یہ نجس ہے، تو فہل یطبق علی ذلک قاعدۃ منجز العلم الاجمالی ایضا، تو یہاں پہ منجزیت علم اجمالی کا تقاضا کرتا ہے جس طرح سے علم وجدانی میں منجزیت کا قاعدہ تطبیق کر رہا تھا یا نہیں، وجہان ہیں، اس میں دو صورتیں ہیں، دو قول ہیں، ایک کہتے ہیں ہاں بالکل یہ اس میں منجزیت ہے، دوسرا کہتے ہیں منجزیت نہیں، فقد یقال بالتطبیق علی اساس علی ان دلیل الحجت یجعل الامارۃ علما، کہا گیا کہ بالکل منجزیت پیدا کرتا ہے اس کے ذریعے سے کہ تطبیق ہوگی اس بنا پہ کہ حجت کی دلیل امارہ کو علم قرار دے رہی ہے، ٹھیک، یعنی اصل ذاتن تو ہمارا ظن ہے لیکن دلیل جو اس کے اوپر اس کی حجت پر دلیل قائم ہوئی ہے، دلیل حجت، وہ اس کو علم بنا رہی، نتیجے فیرتب علیہ آثار العلم الطریقی، تو اس پر بھی علم طریقی کے آثار مترتب ہوں گے، التی ان آثار میں سے ایک منہا منجزۃ العلم الاجمالی، علم اجمالی منجز پیدا، لہذا یہاں بھی منجزیت، یہ قول اول کے یہاں بھی منجزیت ہے۔ نمبر دو قول وقد یقال بعدم ہی، عدم ہی یعنی عدم تنجیز، علم اجمالی یہاں پہ منجز پیدا نہیں کرے گا، علی اساس بنا پہ کہ ان الاصول انما تتعارض، کہ اصول آپس میں تعارض پیدا کرتے ہیں، کب اذا ادا جریان فی کل الاطراف، جب آپ اصول کو ہر طرف یعنی دو اطراف علم اجمالی ہر ایک کے اندر آپ جاری کرتے ہیں، الی ترخیص، یہ سبب بنتا ہے کہ آپ ترخیص ہو آپ کو فی المخالفت القطعیت لتکلیف الواقعی، جب ہر طرف میں آپ اصول کو جاری کر رہے ہیں تو پھر آپ کے لیے یہ مخالفت قطعیہ لازم آ رہی ہے کہ آپ تکلیف واقعی کی، حکم واقعی کی مخالفت قطعیہ دے رہے ہیں، مخالفت قطعیہ کس طرح کی، چونکہ آپ کو یقین ہے کہ ایک نجس ہے، جب نجس ہیں تو آپ دونوں سے اجتناب ضروری ہے، آپ سے اجتناب کا حکم آتا ہے منجز کی صورت میں، جب آپ دونوں کے ترخیص کے قائل ہیں یعنی دونوں سے اجتناب ضروری نہیں تو مطلب یہ کہ آپ مخالفت قطعیہ آپ کے لیے لازم آ رہا ہے، ولا یلزم ذلك فی مورد البحث، اور یہ چیز ہمارے مورد محل بحث میں لازم نہیں آتی، کیوں؟ لعدم العلم مصادفۃ البینۃ لتکلیف الواقع، کیونکہ یقین ہمیں نہیں ہے کہ بینہ ٹکراؤ رکھتا ہے تکلیف واقعی کے ساتھ یا نہیں رکھتا، وکلا ہذین الوجہین غیر صحیح، یہ دو صورتیں جو بیان ہو گئی یہ دو صورتیں شہید صدر فرماتے ہیں درست نہیں ہیں، وتحقیق الحال فی ذالک، اس میں صورتحال کی وضاحت یہ ہے کہ ان البینۃ تارۃ، بینہ کو ایک مرتبہ یفترض قیام ہوا، اس کے قائم ہونے کا فرض کیا جاتا ہے ابتداء الجامع، شروع سے ہی کہ بینہ جامع کے بارے میں ہے کہ جامع بین تکلیفین، جامع بین اناءین کے اوپر کہ وہ نجس ہے یا وہ واجب ہے، واخری یفترض قیام علی الفرد، کہ بینہ کا تعلق فرد یعنی فرد سے مراد جو مصداق جامع ہے اس کے بارے میں بینہ کریں گے، یعنی فلان دائیں طرف والا برتن نجس ہے یا نماز جمعہ واجب ہے یا زہر ہے، ثم تردد موردہ بین طرف میں، اس کے بعد فرد کے مصداق کے ساتھ پھر اس کا مورد یعنی جس کے ساتھ بینہ تعلق پیدا کیا وہ دو طرفوں میں مردد ہو جاتا ہے کہ یہ ہے یا وہ ہے فرد کے ساتھ، ٹھیک، پھر فرد مشتبہ ہو جاتا ہے دوسرے فرد کے ساتھ، یہ پتہ نہیں چلتا وہ والا ہے یا یہ والا ہے،
اما فی الحالت الاولى، یہ دو صورتیں. پہلی صورت میں یعنی جب بینہ قائم ہے جامع کے اوپر تو فنواجہ دلیلین، یہاں پر ہم سامنا کرتے ہیں دو دلیلوں کا. احدہما دلیل حجیت الامارۃ الذی، یہ الذی صفت دلیل کی ہے، ینجز مؤداہا، امارہ کی حجت کی دلیل ہے ہمارے پاس، وہ دلیل جو امارہ کے مفہوم کو منجز بالفعل بناتی ہے. والآخر دوسرا ہے دلیل الاصل الجاری، اصل ترخیص، اصالت الطہارہ، اصالت الاباحہ، یہ اصل جاری ہوتی ہے جو فی کل من الطرفین فی نفسی، یعنی اطراف علم اجمالی میں ہر طرف کے بارے میں ہوتی ہے. وہما دلیلان متعارضان، اب دلیل حجت امارہ اور دلیل اصل جاری یہ آپس میں تعارض پیدا کرتے ہیں. ٹھیک، یعنی کیوں؟ لعدم امکان العمل بہما معا، جب تعارض ہے، تعارض کی صورت میں آپ کسے دونوں پر عمل کر سکتے ہیں؟ ممکن نہیں. والوجہ الاول یفترض تمامیت الدلیل الاول، اور پہلے فرض کو، یہ دلیل حجت امارہ کو فرض کیا جاتا ہے کہ اس کی دلیل مکمل ہے. ويرتب على ذلك عدم امکان اجراء الاصول، اچھا جب تمام ہے اس کی دلیل تو پھر اس پر موقوف یہ ہے کہ اصل جاری نہیں ہوگی، اصل نہیں جاری ہو سکتی. والوجہ الثانی لا یفترض الفراغ عن ذلك، اور وجہ ثانی کے کوئی بارے میں یہ فرض نہیں کیا جا سکتا کہ وجہ ثانی سے ہم فارغ ہیں. فیقول لا محظور فی جریانها، اب یہاں کہا جاتا ہے کہ آپ کوئی محظور، کوئی اشکال نہیں اس کے جاری ہونے میں. والاتجاہ صحیح ہو حل تعارض القائم بین دلیلین، کہ اس تعارض کو جو دو دلیلوں کے درمیان میں، انہیں دلیل حجت امارہ دلیل اصل کے درمیان میں، اس تعارض کو حل کیا جائے، بہتر ہے. اب یہاں پہ ایک اشکال پیدا ہوتا ہے، وہ اشکال بیان کرتے ہیں، اس کے بعد جواب. فنقیلا، اگر یہ کہا جائے کہ الیس دلیل حجت الامارۃ حاکم دلیل اصل، یعنی تعارض کو حل کرنے کے لیے کیا دلیل امارہ و بینہ دلیل اصل پہ حاکم نہیں ہے؟ اس کے موضوع تک نہیں کان الجواب ہو. جواب یہ کہ ان هذه الحکومت، یعنی امارہ کا حاکم ہونا دلیل اصل پر، انما ہی ہوتا ہے فی معون مقام اذا اتحد موردہما، جب دونوں کا مقام ایک ہو تب، محل ایک ہو جاری ہونے کا تب. لا فی مثل مقام، نہ اس مقام میں جس میں ہم ہیں دونوں کے مورد جدا گنا ہیں. از چونکہ تلغل امارت تعبدا الشک بلحاظ الجامع، چونکہ امارہ تعبدا ملغا کرا دیتا ہے اس شک کو جو جامع کے لحاظ سے ہے. وہ موضوع اصل فی کل من الطرفین الشک فی بالخصوص فلا حکمت، اور اصل کا موضوع کیا ہے؟ دو اطراف میں سے ہر ایک کے اندر کہ اس میں شک ہے خصوصی طور پر، نتیجے میں فلا حکومت، یعنی دونوں کے محل جدا ہو گئے، نتیجے میں حکومت نہیں. حکومت کا تعلق دو دلیلوں کے درمیان تب ہو سکتا ہے جب ان کا مورد ایک ہو، یہاں میں مورد ایک نہیں. بلکہ لابد من الاستناد الى میزان آخر، بلکہ ضروری ہم سہارا لے ایک اور معیار کا، کس کے لیے؟ لتقدیم دلیل حجت علی دلیل اصل، تاکہ ہم دلیل حجت امارہ کو مقدم کر سکیں دلیل اصل پر. وہ کیا ہے؟ کون سا میزان ہے؟ میزان ہے من قبل اخصیت ہے، پھر کریں امارہ کا اخص ہونا اور اس کا عام ہونا. اور نہ ذالک و بعد افتراض تقدیم، اب جب ہم نے فرض کیا کہ امارہ مقدم ہے اصل پر، تو پھر نرتب علیہ آثار العلم الاجمالی، تو پھر اس پر ہم علم اجمالی کے آثار کو بھی مرتب کریں. ان آثار میں سے ایک منجزیت ہے. وَأَمَّا فِي الْحَالَةِ الثَّانِيَةِ، بات آتی ہے اب دوسرے مرحلے کی. دوسرا کون سا مرحلہ تھا؟ کہ آپ فرض کرتے ہیں کہ بینہ قائم ہے فرد کے بارے میں، لیکن وہ فرد مردد ہے دو طرفوں کے درمیان میں. فَالْأَصْلُ سَاقِطٌ فِي مَوْرِدِ الْأَمَارَةِ، یہاں پہ امارہ جب کے مقام میں اصل جاری نہیں ہوگی. کیوں؟ لِتَنَافِي بَيْنَهُمَا، چونکہ اصل امارہ کے تنافی ہے. وحکومت الامارۃ علیہ، اور امارہ حاکم ہے اس پر. اب جب حاکم ہے تو دلیل حاکم مقدم کی جائے گی محکوم پر. ولما کان موردها غیر معین، اور جب امارہ کا مورد معین ہے، امارہ کام ہے کہ فرق مسجد میں زید ہے لیکن زید مشتبہ دوسرے شخص کے درمیان میں، وہ مرد بین طرفین، تو فلا یمکن اجراء الاصل فی کل من الطرفین، تو پھر ممکن نہیں آپ اصل کو جاری کر سکیں دو اطراف میں سے ہر ایک کے اندر.
کیوں؟ للعلم بوجود الحاکم المسکت ہے، چونکہ دلیل حاکم کے موجود ہونے کا آپ کو یقین ہے جو ساکت کر رہی ہے للاصل فی آدم، ان دو اطراف میں سے کسی کے اندر، ولا مسوغ لاجراہ، کوئی جواز نہیں کہ ہم اصل کو جاری کر سکیں فی آدم خاصا دو میں اطراف میں سے ایک کے اندر، وبہذا یہیں سے یتنجز طرفان معا، دونوں طرف یعنی طرف اول و طرف ثانی، یہ برتن وہ برتن، نماز جمعہ و نماز ظہر، زید و خالد وغیرہ، یہ منجزے پیدا کرتے ہیں۔ طلاب کرام عزیز، آج کا درس اپنے اختتام کو پہنچاؤ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔